اور کبھی کبھی یاد رکھیں کہ اللہ دنیا میں بھی بطور نمونہ دکھلا دیتے ہیں کہ قبر کھلتی ہے اور مردہ بالکل اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے کفن کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک شاید ضلع بہاڑی کے علاقے کی بات ہے کہ وہاں ایک آدمی مر گیا، غریب دیہاتی آدمی مر گیا، دفن ہو گیا، مدت گزر گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی بارشوں کے سیلاب آئے تو ساری قبریں بہہ گئی، اس کی قبر بھی کھل گئی۔ ہر آدمی دوڑا اپنے ماں باپ کی قبر کو ٹھیک کرنے۔ جب وہاں آئے دیکھا تو وہ تو بندہ ایسے بالکل سویا، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی داڑھی کو تیل لگایا ہے، کفن بھی ٹھیک ہے، شکل بھی ٹھیک ہے، داڑھی کا تیل لگا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، ملا بن لگ گیا دیکھنے والوں کا۔ بہرحال قبر کو بند کیا گیا تو اور کوئی اس کا وارث نہیں تھا، بیوی تھی، اس کے پاس گئے کہ بھئی تمہارے شوہر کا کیا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبر میں زندہ رکھا ہے؟ اور نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتی، اتنا میں جانتی ہوں کہ میرا خامن جو ہے پڑھا لکھا تو نہیں تھا، بیچارہ جاہل آدمی تھا، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے فلاں شہر میں جاتا تھا یہاں سے پیدل کہ جی میں بڑی جامع مسجد میں پڑھوں گا۔ جب وہاں سے واپس آتا تھا تو یہ قاعدہ جو ہے نا قرآن کا پہلا قاعدہ، یہ 10-20 جتنا پیسے ہوتے وہ لے آتا تھا اور مدرسوں میں جا کے بچوں کو تقسیم کر دیتا۔ بچے تو ایک دن پڑھتے ہیں پھاڑ دیتے ہیں تو اور قاعدے لا کے، بس یہی نیکی تو میں جانتی ہوں۔ تو اللہ نے اس قرآن کی خدمت کے عوض میں اسی قبر میں یہ کھا رکھا۔ اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اسی لیے جب ہارون الرشید کا بیٹا فوت ہوا نا جی، کسی اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، وہاں مزدوری کر کے کھاتے تھے آپ۔ اللہ والے جو ہیں نا ان کو دنیا سے، شاہی سے، کرسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تو وہ جب بیچارے ایک کچی کوٹھی میں اینٹ سرانے رکھے ہوئے بیماری کی حالت میں تھے، وہ ایک آدمی ان سے کام کراتا تھا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ والا آدمی ہے۔ وہ اس کے پاس آئے، اس کا علاج کیا، کوشش کی، لیکن موت تو برحق ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اللہ تجھے اس کا جزائے خیر دے۔ ایک تو یہ میرے پاس قرآن شریف ہے اور کوئی جائیداد نہیں، اور ایک میرا یہ خط ہے، یہ ہارون الرشید کو پہنچانا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، ہارون الرشید بادشاہ ہے اور بیٹا اس غربت میں ہے۔ انہوں نے کہا بس یہ تقریر نہ کرو، یہ امانت ہے، پہنچا دو تو مہربانی، نہ پہنچاؤ تمہاری مرضی۔ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے۔ وہ بندہ قرآن شریف لے کے اور خط لے کے ہارون الرشید کے پاس بغداد میں آیا۔ اس نے بھی چھپایا، اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسافر ملے تھے، انہوں نے کوئی چیز دی ہے کہ حضرت کو بادشاہ کو پہنچا دیں۔ بادشاہ نے جب قرآن دیکھا تو رونے لگا۔ اس نے کہا یہ قرآن تو میرا دیا ہوا ہے، میرے بیٹے کا۔ اور کہا حضرت ایک خط بھی تھا۔ بادشاہ نے خط کھولا، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں بھی صالحین کی صف میں اگر چاہیں تو شامل تو کر سکتے ہیں۔ ہم اچھے نہیں ہیں، گندے ہیں، لیکن تیرے بندے تو ہیں، جیسے بھی ہوں۔ آپ تو خنزیروں پر بھی رحم کھاتے ہیں، آپ تو کتوں کو بھی روٹی دیتے ہیں، تو ہم تو تیرے بندے ہیں، مخلوق ہیں،
بادشاہ نے جب خط پڑھا تو اس خط میں اسے لکھا تھا السلام علیکم کے بعد کہ یا صاحبی لا تغتر بتنوم العمر ينفد والنعیم یزول، اور لکھا تھا کہ میرے دوست اپنی دنیا کی نعمتوں کے اندر غرہ ہو کے بھول نہ جا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں جانے والی ہیں، یہ تو فانی چیزیں۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها معمول، اور نے لکھا کہ میرے دوست اگر کسی کے جنازے کو کندھا دے کے جاؤ تو یہ بھی سوچ لینا کہ کبھی میرے جنازے کو بھی اسی طرح کندھا لے کے لوگ دے جائیں۔ بادشاہ پڑھتا رہا، روتا رہا، پھر اس نے ان کو رکھا اور کہا کہ بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ کس شہر میں تھے، کہاں تھے، ان کی قبر کہاں ہے؟ آخر باپ تھا نا، وہ چونکہ اللہ والا آدمی تھا نا تو بادشاہ کی اسے بنتی نہیں تھی۔ وہ فقیرانہ لباس میں رہتا، فقیرانہ کپڑے پہنتا، مجلس میں آتا، بات کہتا یار تمہارے آنے سے میری شرمندگی ہوتی۔ انہوں نے کہا میرا بھی تیرے گھر میں رہنے سے شرمندگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بادشاہ ان کی قبر پہ آیا تو اس بادشاہ نے بھی اپنے بیٹے کی موت پہ مرثیہ لکھا کہ شربت کاسن ابوک شاربوا، میرے بیٹے تم نے موت کا پیالہ مجھ سے بھی پہلے پی لیا، موت کا پیالہ تو میں نے بھی پینا ہے، لیکن تم مجھ سے اس میں بھی بڑھ گئے کہ مجھ سے موت کا پیالہ بھی پہلے پی لیا ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ اچھا ایک میں آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاؤں کہ خدا کے منکر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، معجزات کے منکر پیدا ہوئے ہیں، حدیث کے منکر پیدا ہوئے ہیں، موت کا منکر کوئی نہیں پیدا ہوا۔ کافر کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے نہیں، موت کے تو قائل تھے۔ یہ تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے مرنا ہے کہ نہیں الا حیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی نموتو ون حیا، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے۔ تو موت کے وہ بھی قائل تھے، تو موت کا منکر آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میرے استاد تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے، کہتے مکی صاحب دلائل کا بندہ منکر پیدا ہو سکتا ہے، ڈنڈے کا منکر کون پیدا ہوتا ہے؟ ڈنڈا جو سر میں مارو سر پھاڑ دے، موت تو ڈنڈا ہے، جب لگے گا سب کچھ ٹاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بن جا رہا۔ ان کا اس کا منکر کون ہو سکتا ہے؟